نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 102 تک یہ آیتیں ابھی تلاوت کی گئی ہیں، اور آیت نمبر 100 پر سورۃ الانعام کے 12 رکوع اور وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کے 18 رکوع مکمل ہو جاتے ہیں، اور آیت نمبر 101 سے سورۃ الانعام کا 13واں رکوع اور وَإِذَا سَمِعُوا 7ویں پارے کا 19واں اور آخری رکوع شروع ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانعام کے شروع سے لے کر اب تک کئی مرتبہ یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ سورۃ الانعام کا بنیادی موضوع توحید ہے، نمبر 2 رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی ہونا، اور نمبر 3 آخرت۔ یہ بات بھی کئی دفعہ عرض کی ہے کہ قرآن پاک کی بعض صورتیں مکی ہیں جن کو مکیہ کہتے ہیں، بعض صورتیں مدنیہ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آیتیں اور صورتیں جو مکہ شریف میں نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، اور جو مدینہ شریف میں نازل ہوئیں وہ مدنی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ صورتیں اور وہ آیتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکیہ ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی یا مدنیہ کہا جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہماری آیتیں چل رہی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں، توحید باری تعالی کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، یا اللہ وہی ہے انزل من السماء ماء جس نے آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی کونپلیں یا ہر قسم کے پودے اگائے اس پانی سے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے ان سے یعنی ان پودوں سے اور کونپلوں سے سبزیاں پیدا کی، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جن سے ہم تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کھجور کے خوشوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں، دانیتن، جو پھلوں کے بوجھ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے انگوروں کے باغ پیدا کیے، وَالزَّيْتُونَ اور زیتون، وَالرُّمَّانَ اور انار، مشتبہ وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے دنیا والوں ذرا غور کرو،
انظروا الی ثمرہ، ان سب چیزوں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انظروا الی ثمرہ کہ دیکھو ان کے پھلوں کو، اذا اثمرا جب یہ درخت پھل دینے لگتے ہیں، انظروا الی ثمرہ اذا اثمرا وینعی، جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں کو بھی دیکھو اور ان کے پکنے کی کیفیت کو بھی دیکھو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا کہ ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. وجعلوا للہ، اب ان آیتوں سے کفار مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے. اسی طرح ان کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہیں، نصارہ یعنی عیسائی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اسی طرح بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، 10ویں پارے میں انشاءاللہ یہ آیت آئے گی. اور کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں جنات کو شریک کر لیا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن مختصر یہ کہ یہاں سے مراد شیطان ہے، جن سے مراد یہاں پر شیطان ہے، تفصیل انشاءاللہ بعد میں. وَخَلَقَهُمْ جبکہ وَخَلَقَهُمْ حالانکہ اسے یعنی شیطان کو اور جن کو اللہ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں شرکا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور بغیر سمجھ بوجھ کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں انہوں نے تراش لی ہیں. سبحانہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جو یہ سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، وتعالی بلند و برتر ہیں، عما یصفون جو یہ باتیں اللہ کے بارے میں ٹھہراتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، بنانے والا ہے. انا یکون لہ ولد، اس کا بیٹا کہاں ہو سکتا ہے. ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے. لوگوں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لوگوں وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے. جیسا کہ عرض کیا کہ گزشتہ چند آیات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. جیسا کہ آیت نمبر 97 میں آیا تھا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا. پھر آگے آیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے. چوتھے سپارے میں سورۃ النساء کے شروع میں آتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے. اور اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر حضرت آدم علیہ السلام ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے کئی مردوں کو عورتوں کو پھیلا دیا. مختلف قبیلے ہیں، مختلف رنگ ہیں، مختلف نسلیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں. کبھی ابھی تک کوئی بتا بھی نہیں سکتا غالباً کہ کتنی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں. پوری دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، سب کے چہرے الگ، سب کی شکلیں الگ. تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان سے نسلیں چلی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مراد بادل ہے، اللہ تعالیٰ نے بادل سے ایک پانی برسایا. اب دیکھیں پانی تو ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن اس سے پیداوار کیسی کیسی ہو رہی ہیں، سب کے ذائقے الگ، سب کے رنگ الگ ان آیتوں میں. اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی بے شمار آیتوں میں
اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو بیان کیا۔ اب ہم جو قرآن کی آیتیں ہیں اس کے بارے میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یہاں تو ظاہری بات مختصر بیان کیا گیا، درس بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی مختصر، لیکن جن حضرات کو ان چیزوں کے بارے میں مہارت ہے اس کے سامنے جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے، پوری تفصیل بیان کریں گے، تو وہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں بتاتے چلے جائیں گے، بہت سی چیزیں بتاتے چلے جائیں گے، جو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ترجمے میں تفصیل میں تھوڑی بہت میں عرض کروں گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بیان کر رہے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، مراد بادل سے پانی برسانا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم نے بھی اس پانی کے ذریعے نبات کل شیء، ہر قسم کی کونپلیں یا ہر قسم کے پودے اگائے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ان پودوں سے سب سے پہلے تو چھوٹا سا ایک کونپل سی نکلتی ہے پودا، اب اس کے بعد حتیٰ کہ پچھلے درس میں شاید آیا تھا کہ ذرا غور کریں یہ کتنی زیادہ نازک ہوتی ہے، اتنی نازک ہوتی ہے اگر کوئی چھو لے تو وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا اس پر بھی تو غور کریں کہ اتنی زیادہ نازک چیز جس کو ہمارے ہاتھ لگانے سے وہ برباد ہو جائے، ٹھیک ہے، اتنی نازک ہے۔ اب جس زمین سے وہ نکلی ہے اس زمین کو ہم اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کے دکھا دیں، نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کمزور سی کونپل اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اگایا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے پودے اگائے، فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر اس سے ہم نے سبزیاں پیدا کی، ٹھیک ہے، اور نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، جن سے ہم تہ بر تہ دانے نکالتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کھجور کے خوشوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں، دانیتن، جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور زیتون اور والرُّمَّانَ اور انار، مشتبیہ وغیرہ متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہ، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو بیان کیا ہے۔ جو پھل اس زمانے میں تھے جس کو اہل عرب زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ تھا ایک زیتون تھا اس زمانے میں، اسی طرح یہ حضرات انار کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، کھجور کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، حتیٰ کہ زیتون کے بارے میں درمیان میں ایک بات یاد آئی کہ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب میں نے شروع میں زیتون کھانا شروع کیا تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا تھا، اتنا کڑوا تھا کہ مجھ سے کھایا نہیں جاتا تھا، لیکن فرمایا جب آہستہ آہستہ کھانا شروع کیا تو اب یہ میری ایک مرغوب غذا بن گئی ہے۔ فرمایا اسی طرح دین کا معاملہ ہے، دین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جب ہم دین پر چلنا شروع کریں گے تو ابتدا ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوگی، مشکل لگے گا، مجاہدے آئیں گے، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، گالیاں سننی پڑیں گی، مذاق اڑائیں گے، مشکل لگے گا، اور خود عمل کرنا بھی مشکل لگے گا، لیکن جب ہم اس دین پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہی دین ہماری غذا بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں نا، سر داڑھی کا معاملہ ہے، گردن کٹ جائے گی داڑھی نہیں کٹیں گے، جان چلی جائے گی، اللہ تعالیٰ کو ہم انشاءاللہ ناراض نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کے بارے میں بیان کیا۔ اب کچھ دیکھیں، یہاں پر ہمارے سامنے چند چیزیں آئی ہیں، پودوں کا ذکر آیا، سبزیوں کا ذکر آیا۔ اب دیکھیں جیسے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے غالباً اسی جمعرات کے بیان میں فرمایا تھا کہ حضرت نے اپنے گھر کی محرم خواتین سے کہا کہ ہمیں مجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لکھ کر دیں، تو انہوں نے پہلی نعمت لکھ کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سالم جسم عطا فرمایا۔ تو حضرت والد صاحب نے کیا فرمایا؟ نہیں، یہ آپ نے پوری نعمت نہیں لکھی ہے، اس ایک نعمت میں کئی نعمتیں موجود ہیں۔ بھائی بال کا شکر الگ ہے، پھر آنکھوں کا شکر الگ ہے، پھر آنکھوں میں نظر آنا وہ ایک نعمت الگ ہے، پھر زبان کی نعمت الگ ہے، ناک کی نعمت الگ ہے، کرونا ہو گیا اب خوشبو بدبو سب برابر ہے، ہاتھ کی نعمت الگ ہے، تو صحیح سالم جسم میں کتنی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سبزیاں پیدا کی۔ اب آپ خود بتائیے، اس زمانے میں اتنی چیزیں نہیں تھی، آج کے دور میں ہمارے سامنے کتنی سبزیاں ہیں، کتنی ہمارے سامنے سبزیاں موجود ہیں، اور اس کے اگانے کا ذریعہ کیا ہے؟
مٹی اور پانی. مٹی اور آگے دوبارہ وہ بات آئے گی انشاءاللہ تعالی. اب پانی ایک جیسا ہے. ایسا کبھی نہیں سنا ہم نے کہ جی یہ جو سبزیاں ہیں، یہ جو پودے ہیں، یہ جو پھول ہیں، یہ جو درخت ہیں، ان کے لیے یہ پانی ہونا چاہیے اور اس کے لیے یہ پانی ہونا چاہیے، فلاں کے لیے پانی. ایسا نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ایک ہی جیسا پانی ہوتا ہے. ساری دنیا میں ایک ہی جیسا پانی ہے، مٹی ہے، لیکن اس سے اگنے والی چیزیں کیسی ہیں؟ الگ الگ چیزیں ہیں. کہ اب جیسے سبزیوں کا میں نے ذکر کیا، اب سبزیاں کہہ کر آگے بڑھ جائیں؟ نہیں. سبزیوں میں کتنی سبزیاں ہیں اس پر ذرا غور کریں. پھر آگے جیسے آئے گا متشابہ ہوں وغیرہ متشابہ، سب سبزیوں کا ذائقہ الگ الگ ہے. آپ ایک آم کو لے لیجئے. آم میرپور خاص میں اس کا کوئی فیسٹیول ہوتا ہے، بتایا ہمارے دوستوں نے 200 قسموں کے آم. اب ان کی جو گٹلیاں ہیں بظاہر ایک جیسی ہے. ہمارے جیسا آدمی تو فرق بھی نہیں کر سکتا. ان کے جو باغات ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں. ان پر پڑنے والی جو دھوپ ہے وہ بھی وہ ایک ہی ہے. ان پر پڑنے والی چاند کی جو روشنی ہے وہ بھی ایک ہی ہے. ان پر چلنے والی ہوائیں وہ بھی ایک ہے. پانی بھی ایک ہے، مٹی بھی ایک ہے، جگہ بھی ایک ہی ہے. لیکن کیا ہے؟ 200 آم کے ذائقے آ گئے. 200 آم کے ذائقے آ گئے. اور خود ہمارے آم کی ایک مثال دی جا رہی ہے. 2 آم ہیں، دونوں مثال کے طور پر 64 ہے. کیا دونوں کا ذائقہ 100% ایک ہی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایک. 2 سیب ہیں، کیا دونوں کا ذائقہ 100% ایک ہی ہے؟ تھوڑا بہت فرق، چاہے کیلا ہو، امرود ہو، آم ہو، جتنے بھی یہ چیزیں ہیں سب کے ذائقوں میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہے. تھوڑا بہت فرق ضرور ہے. ایک جیسا ہاں اجمالاً دیکھا جائے تو 64 کا ذائقہ الگ ہوگا، سندری کا ذائقہ الگ ہوگا. پھر ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی درخت ہے، اس سے ایک آم کھایا، ہاں یہ بڑا مزیدار ہے، دوسرا کھایا نہیں جا رہا. نہیں، یہ نہیں، اس میں اتنا مٹھاس نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو پانی ایک ہی ہے. اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پودے اگائے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پانی ہے. اب جتنے پودے آپ لے لیں، جتنے سبزیاں آپ لے لیں، جتنے فروٹ آپ لے لیں، جتنے پھول آپ لے لیں، جتنے پھل آپ لے لیں، سب کا یہی معاملہ ہے. تو فرمایا کہ وہی ذات ہے. اب ذرا آپ مجھے بتائیے، دو نوجوان ہیں، بڑے زبردست، انہوں نے فوڈ میں بڑی ڈگری لی ہوئی ہے. ان دونوں کو ہم کہیں کہ جی آپ ہمیں یہ چیز بنا کر دکھا دیں الگ الگ. بتائیے دونوں کی چیزوں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک جیسی چیز بنا سکتے ہیں؟ یہی تو دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں. ورنہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اب اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں جس طرح مشرکین مکہ تھے نا، وہ اللہ کے ساتھ کئی شریکوں کو قرار دیتے تھے. اسی طرح جو مجوس تھے، جن کا تذکرہ آگے آئے گا، آگ پرست، وہ کہتے تھے خالق شر الگ ہے، خالق خیر الگ ہے. خالق خیر اچھی چیزوں کا بنانے والا خدا کا نام یزدان ہے، اور خالق شر بری چیزوں کے بنانے والے خدا کا نام ارحمن ہے. الگ الگ خدا قرار دیتے تھے. تو اگر الگ الگ خدا ہوتے تو ہمارے حضرت والا نے یوں فرمایا، ایک خدا کہتا کہ آج کراچی میں بارش کرنی ہے، دوسرا کہتا بارش نہیں ہوگی، نقصان ہو جائے گا. ایک کہتا ہے بھائی 3 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے، نقصان ہو گیا اب نہیں. دوسرا کہے گا ہاں مجھے بارش کرنی ہے، تو میں جھگڑا ہو جائے گا. یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پودے اگائے. اب پودوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا، پھر ان پودوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی. اب مختلف قسم، جیسے میں نے کہا نا سبزیاں کہہ کر آگے بڑھ جائیں، نہیں، سبزیاں مختلف قسموں کی، کتنی قسموں کی سبزیاں ہیں، کیا ہم شمار کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہو، یعنی 15-16 سال کا نوجوان ہو، جس کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہو، آپ اس سے کہیں، اور تھوڑا بہت دنیا کی معلومات ہو، ہم اس سے کہیں کہ بھائی ہمیں یہ بتاؤ کہ کتنی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. اب ایک طرف یہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بچہ جو کہیں، جوان کہے، جو بھی 15-17 سال کا جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہو، تو وہ کہے گا یہ چیزیں حلال ہیں، گناتا چلے جائے گا. اور اسی کے ساتھ ہم ایک بڑے مفتی صاحب کو بیٹھائیں جنہوں نے کئی کتابیں پڑھائی ہوں، کئی برسوں سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں، کہ بھائی دیکھیں اس لیے نوجوان تو وہ چیزیں لکھ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہیں. آپ تو چونکہ مفتی ہیں، آپ ہمیں وہ چیز لکھ کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیے کس کی لسٹ بڑی ہوگی؟ بتائیے. بچے کی لسٹ بڑی ہوگی. وہ جب پھلوں کے نام لے گا، پھلوں میں گنتا چلا جائے گا، یہ پھل یہ پھل یہ پھل یہ پھل. اتنی دیر میں مفتی صاحب تو ایک بھی نہیں لکھ سکیں گے.
جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں جانور وہ گناتا چلا جائے گا، یہ حلال وہ حلال، پرندے حلال، مچھلیاں حلال، پھر مچھلیوں میں کتنی کتنی قسمیں حلال، وہاں پر مفتی صاحب تو ایک دو بھی نہیں لکھ سکیں گے. تو حرام جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں کی ہیں وہ چند ہیں، اور شیطان کیا ہے ہمیں اور نفس ہمیں اسی حرام کی طرف لے جاتے ہیں. یہ کیوں حرام ہے؟ ارے بھائی اس کی جگہ اتنی چیزیں حلال ہیں، وہ کیوں نہیں دیکھتے؟ تو خیر اب سبزیوں کا ذکر آیا، اب اس کو گنتے چلے جائے کتنی کتنی سبزیاں ہیں. حضرت والد صاحب فرماتے نا اگر ایک ہی قسم کی سبزی ہوتی پھر کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سبزیاں پیدا کی. نخرج منہ حبا متراکبا، اب ان میں کیا ہے تہ بتہ دانے نکلتے ہیں، ایک ساتھ کئی دانے موجود ہیں. اس کے بعد اب کھجور کا معاملہ جو اہل عرب کی ایک پسندیدہ غذا تھی، کھجور. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے خوشوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھلوں کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی بعض مرتبہ اتنے جھک جاتے ہیں کہ اگر دنیا والوں اگر تم ہاتھ بڑھاؤ تو اس میں سے کھا سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اب آگے بات آ رہی ہے لیکن ابھی عرض کر دوں اب کھجوروں کی کتنی قسمیں ہیں. جائیں حرمین شریفین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے، وہاں دیکھیں کتنے کتنے قسموں کی کھجور ہیں. اب تو وہ کراچی میں بھی بعض جگہوں پر آ گئی ہیں. کتنی بعض کھجوروں کا آگے بھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا کہ ایک ہی جیسی کھجور ہے، دونوں کا ذائقہ الگ ہے. تو فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور ہم نے انگوروں کے باغ پیدا کیے، وَالزَّيْتُونَ اور زیتون، اور والرُّمَّانَ اور انار. آگے مشتبیہوں وغیرہ متشابہ، مشتبیہوں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہ اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. اس کی 3 تفسیریں حضرات مفسرین نے فرمائی ہیں. نمبر 1 لیکن حاصل طبقہ ایک ہی ہے. نمبر 1 کہ بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. اس کی سب سے آسان مثال آپ انار کو ہی لے لیجئے کہ اناروں کے ذائقہ کتنا فرق ہوتا ہے. اسی طرح موسمی الگ ہے، کینو الگ ہے. موسمی کا ذائقہ الگ ہے، کینو کا ذائقہ الگ ہے. اگر دور رکھے ہوئے ہوں تو پتہ بھی نہیں چلے گا موسمی کون سی ہے اور کینو کون سا ہے. اب کیا ہے بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن جب ہم کھانے پر آئیں گے تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. آموں کی مثال میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے عرض کی. آم کے معاملات دیکھ لیں کتنے کتنے قسموں کے آم ہیں، سب کا اصل ذائقہ ایک ہی ہے لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ الگ ہے. کھجور کو آپ لے لیجئے، جتنی کھجوریں ہیں سب کی گٹلی کا جو انداز ہے تقریباً ایک ہی جیسا ہے. ہر قسم کی کھجوروں کا جو انداز بیچ کا ہے، جو گٹلی ہے وہ ایک جیسی ہے لیکن کھجوروں کی کتنی کتنی قسمیں ہیں، سب کے ذائقے الگ الگ ہیں. تو پھل تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالی نے بیان کر کے فرمایا کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے تو ہیں وہ غیر متشابہ اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. اس کی ایک تفسیر تو یہ عرض کی کہ بعض پھل دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لیکن ذائقے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. دوسری تفسیر بعض پھل جو دیکھنے میں ملتے جلتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، ہر ایک کی خصوصیت الگ الگ ہے. اور ایک اور بات حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی جو میں نے شروع میں اجمالاً عرض کر دی تھی، وہ یہ کہ فرمایا کہ دیکھو عام طور پر بیج پھلوں کے ایک جیسے ہیں، تقریباً تھوڑا بہت فرق ہے، پھل بیج ایک جیسے ہیں. اب ان پر ایک جیسے میں نے آم کی مثال دی، کھجور کی مثال دے رہا ہوں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم اسلام آباد جا رہے تھے، درمیان میں بھلوال کا علاقہ آتا ہے. موٹر وے پر موجود ہے، دھند بہت زیادہ ہو رہی تھی تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے جو گاڑی میں ساتھی تھے ان سے فرمایا کہ بھائی دعا کرو کہ دھند ختم ہو جائے ورنہ راستہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو جو وہاں کے میزبان تھے جن کے یہاں بیان ہونا تھا بھلوال میں، غالباً وہ تھے یا کوئی اور تھا، خیر انہوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اللہ کے واسطے یہ دعا نہ کریں کہ دھند ختم ہو جائے. حضرت نے فرمایا کیوں؟ فرمایا حضرت کینو کے لیے دھند کا ہونا ضروری ہے، جتنی زیادہ دھند ہوگی اتنے زیادہ کینو اچھے ہوں گے اور اگر دھند نہیں ہوئی تو کینو کی فصل بیکار ہو جائے گی. اب بتائیے تو ایک مثال ہے. میں نے عرض کیا نا کہ اس کی جو تفسیر پڑھ کر اس کے جو ماہر لوگ ہیں ان کے پاس جائیں وہ تو ہمیں اور بھی بہت سی باتیں بتا دیں گے. بعض فصلوں کے لیے اب کھجور ہے،
حضرت والد صاحب نے یہ بات بھی فرمائی کہ مدینہ شریف میں گرمی خوب تھی، زبردست گرمی، خوب گرمی تھی، بارش کا موسم تھا. تو کسی نے دعاؤں کے بات ہوئی تو وہاں کے مدینہ شریف کے جو مقامی تھے انہوں نے کہا حضرت کتنے بھی بادل آ جائیں آج بارش نہیں ہوگی. تو حضرت نے فرمایا یہ ایسے بادل اور آپ کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہوگی. کہا حضرت کھجوروں کے لیے دھوپ بہت زیادہ ضروری ہے، بارش سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور ہر سال تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ ان دنوں میں بادل تو آتے ہیں، بارش کا موسم بھی ہوتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی ہے. مرچی کو آپ لے لیجئے، ایک قطرہ پانی کا چلا گیا، بارش ہو گئی، فصل برباد. اس پانی چاولوں کا معاملہ آپ لے لیں، ہمارے ایک جاننے والے حضرت والد صاحب کے میزبان ہیں ایک علاقے میں، ان کی پوری فصل برباد ہو گئی. کیوں بھائی؟ بارشوں کی وجہ سے. بھائی یہی بارش کی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ بارش ہو تاکہ فصل ہو، لیکن جب بارش زیادہ ہوئی تو اس فصل کو برباد کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ان میں غور کرو اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے، غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم ایسے موقع پر فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیا ہی اس برکت والی ذات ہے، کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. تو مشتبہ وغیرہ متشابہ کی بات چل رہی تھی کہ اب بیج تقریباً ایک جیسا ہے. ہم یہ آم کو لے لیں، ہم موسمی کو لے لیں، کینو کو لے لیں، کھجور کی گٹلیوں کو لے لیں، اور اسی طرح جو آم کی گٹلی ہے ان کو لے لیں، سب کا بیج ایک جیسا، گٹلی ایک جیسی، ہوائیں ایک جیسی، پانی ایک جیسا، بارش ایک جیسی، سورج کی تپش ایک جیسی، چاند کی روشنی ایک جیسی. لیکن کیا ہے؟ متشابہن، یہاں تک تو سب ایک جیسے ہیں، لیکن آگے کیا ہے؟ وغیرہ متشابہ، لیکن ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. یعنی ان چیزوں میں ایک جیسے ہیں جیسے ہوا، پانی، بیج وغیرہ میں، لیکن جب پیداوار ہوتی ہے غیر متشابہ، ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں. پھر ایسا تک میرے سامنے واقعہ آیا ہے کہ دسترخوان پر میں بیٹھا ہوں، میرے چچا نے کینو کا مجھ سے تو نہیں کھایا جا رہا. میں نے کہا مجھ سے یہ کینو نہیں کھایا جا رہا. کہا اچھا ہم بدلتے ہیں. اب جب بدلا ہے، میں جو وہ کینو کھا رہا ہوں وہ دوسرا کینو کھا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اسی میں غور کرتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں. یہی ہے کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ تعالیٰ میں غور مت کرو. یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. اب ان چیزوں میں آپ غور کرتے چلے جائیں، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی اس کی اینڈ نہیں ہے، کوئی اس کی انتہا نہیں ہے. تو مشتبہ ہوں وغیرہ متشابہ. آگے بڑھتے ہیں. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں کو بھی دیکھو اور ان کے پکنے کی کیفیت کو بھی غور سے دیکھو. جس طرح حضرت والد صاحب فرماتے ہیں نا کہ نمبر 1 کسان، نمبر 2 ڈاکٹر، یہ جلدی اللہ والے بن جائیں گے. اب اس آیت میں جو مضمون ہے نا ہم سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں، اس کی بصیرت صحیح طرح یہ کسانوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے جو ہر وقت کھیت میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں وہاں لگے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ آیت کی جو عملی تفسیر ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر ہے، وہ جب انسان کے بدن میں جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے خزانے کھلتے چلے جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی پہچان. اب ذرا غور کرے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا مضمون بیان فرمایا. سب سے پہلے جب پھل ہے، آپ پودا لے لیجئے، پھل لے لیجئے، یہ اناج وغیرہ لے لیجئے. اب یہ جب پھل نکلنا شروع ہوا بالکل چھوٹا سا، اب آہستہ آہستہ اس کی سائز بڑھتی جا رہی ہے. پہلے اس پر رنگ نہیں تھا، اس پر رنگ آ گیا، لیکن ابھی ذائقہ نہیں ہے. پھر پکتا ہے، آم نیچے گرتا ہے، اس میں ذائقہ بھی موجود ہے. تو یہ جو اب اللہ تعالیٰ فرماتے جب پہلا اس کا جب پھل نکلنا شروع ہوا، یہ ایسا تھا اگر کوئی آپ کو اور ہمیں پیش کر دے مفت میں کہ جی میں آپ کو پورا 1 من آم کا دیتا ہوں، کچے ہیں، ہم لیں گے. کبھی تو کیری بھی نہیں ہے، کسی قابل نہیں ہے، ابھی جو کھائے گا تھو تھو کرے گا. لیکن آہستہ آہستہ جب یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، فل سائز، ابھی بھی کچے ہیں، اب پکے ہوں گے، ان میں رنگ آئے گا. یہ سب اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی. جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں کو بھی دیکھو اور ان کی پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. یہ پورا ایک واعظ ہے. اب جو جملہ ہے نا پورا ایک واعظ ہے کہ اتنی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو. وگرنہ کتنے کافر ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہو رہے.
اور اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. لیکن جیسے گزشتہ درس میں آیا تھا کہ تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم بیج بو لیتے ہو، زیادہ سے زیادہ زمین کو برابر کر دو گے اور پانی دے دو گے، محنت کرو گے، فلاں 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 سب کچھ. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ پھل کو پیدا کون کرتا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ ہم بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پوری محنت کر سکتا ہے، جتنا اسپرے کرے گا، اس پر رکھوالا رکھے گا، ہاری رکھے گا، پانی کا چھڑکاؤ کرے گا، یا نہر کے ذریعے پانی ہے یا بارش کا پانی ہے، جو بھی پانی ہے اس کے ذریعے سیرابی وغیرہ سب کچھ کرے گا. لیکن اگانا، ہمارے پاس لانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. درمیان میں ایک اچانک بات یاد آئی کہ بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا کہ یہ عشر کسے کہتے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. زکوٰۃ کا تو پتہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، لیکن یہ جو پیداوار ہیں، جن کے باغات ہیں، ان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے. پھر اس میں تفاصیل الگ ہیں جس کا ابھی یہ درس اس کا موقع نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی نشانیاں ہم نے بیان کی ہیں، فرمایا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ نشانیاں دوسروں کے لیے کھانے کی چیزیں ہیں، اور الحمدللہ ہم مسلمانوں کے لیے کھانے کی بھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیاں بھی ہمارے لیے ہیں الحمدللہ. آگے فرمایا آیت نمبر 100 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک کر لیا ہے. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور سمجھ بوجھ کے بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی. سبحانہ و تعالی عما یصفون، اور اللہ کے بارے میں جو یہ باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے اور بلند و برتر ہے. یہاں پر میں نے عرض کیا تھا کہ جن سے مراد شیطان ہے. یہ بعض لوگوں کو یہ عقیدہ تھا کہ جتنے اچھی چیزیں ہیں نا وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، بقیہ جو سانپ ہیں، بچھو ہیں، درندے ہیں، یہ گندی جو چیزیں ہیں نا، موذی جو چیزیں ہیں، یہ شیطان نے پیدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اور اس کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ ان سب سے برا تو شیطان ہے. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو جو بروں کا سردار ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. لیکن یہ ان کی بات ہے. لیکن ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ جتنی دنیا پر روئے زمین پر جتنی چیزیں ہیں سب کی سب اس کے لیے زینت ہے. یہ سورہ کہف میں آیت گزری تھی. جب یہ آیت میرے سامنے آئی تو اس میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ سانپ اور بچھو بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. تو دل میں ایک سوال آیا کہ ان میں کیسے قدرت کی نشانیاں ہیں؟ تو ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس کے بارے میں لوگوں نے غلط چیزیں مشہور کی ہوئی ہیں، لیکن بعض فضول کتاب ہے، ایسا ویسا نہیں ہے. اس میں بہت سی اہم باتیں، زبردست باتیں بھی لکھی ہوئی ہے. تو دل میں آیا کہ اس مضمون کو وہاں تلاش کرنا چاہیے. تو حیات الحیوان میں نے سانپ کے بارے میں پڑھا تو لکھا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کیسی ہے. یہاں ابھی مجھے بہت پہلے کا پڑھا ہوا ہے، یا تو سب سانپوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا، یا خاص قسم کا کوئی سانپ ہوتا ہے، جب وہ اندھیرے میں جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کی جو بینائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ باہر نکلتا ہے، پھر سونف کو تلاش کرتا ہے اور اپنی آنکھوں سے سونف کو ملتا ہے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے. اس اعتبار سے ہر چیز میں، جتنی دنیا میں چیزیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں نہ پتا ہو. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو شیطان کا یہ عقیدہ تھا، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مجوسیوں کے بارے میں یہ آیت ہے. شروع میں ترجمے میں عرض کیا تھا نا، مجوسی، آگ پرست، جو یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ایک شر ہے ایک خیر ہے، جتنے خیر ہیں ان کے خالق کا نام یزدان ہے، اور جتنے شر ہیں ان کے خالق کا نام ابرہن ہے یا امرہن ہے. تو یہ ان کا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان بھی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک یہ جنات کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. وَخَلَقَهُمْ،
اور اس کو شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جتنے شیاطین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور بغیر کسی علم کے سمجھ بوجھ کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی۔ اس کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، نصارہ عیسائی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اور مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان کے بارے میں سبحانہ و تعالی عما یصفون کہ اللہ کے بارے میں جو یہ باتیں کرتے ہیں ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند و برتر ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کو بتا رہے ہیں۔ اگلی آیت 101 رکوع نمبر 18، بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع السماوات والارض، بدیع کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نعوذ باللہ کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی مولڈ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مولڈ تھا، اس سے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا۔ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمین کا موجد اور اس کا پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، فرمایا اس کا بیٹا کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے اللہ کا بیٹا؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ بیوی ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ پھر وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ اولاد کی ضرورت انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ میری پریشانی میں میرے کام آئے گا، مجھے کوئی اچھے مشورے دے سکے گا، میری جب محتاجی ہوگی، جب میں محتاج ہوں گا تو میری ضرورت کے کام آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ تو اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی لیے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ سمد کسے کہتے ہیں؟ جو ساری دنیا سے مستغنی ہو، ساری دنیا اس کی محتاج ہو۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا ہمسر برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، آخری آیت۔ ذالکم الرزق، تمام باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، لوگوں وہ ہے اللہ جو تمہارا ربکم، جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، بس اس اللہ کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا نگرانی کرنے والا ہے۔ کئی دروس میں ہمارے یہ بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ اہم مضامین بیان کرنے کے بعد ایسی بات بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو مضمون ہے وہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ اور وہ یہاں پر کیا ہے کہ اتنی قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، سب چیزیں بیان کی۔ اب اس کے بعد بھی تم کوئی غلط عقیدہ رکھو گے، چاہے زبان پر نہ بھی لاؤ، اللہ تعالیٰ کو وہ پتہ ہے۔ چاہے ہم زبان پر کوئی چیز نہ لائیں، جس کو ہمارے حضرت یوں بھی فرماتے تھے جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ جو جن حضرات کے ساتھ گھر کی خواتین آئی ہوئی ہیں اور وہ مرکز تربیت خواتین میں موجود ہیں، تو وہ ساتھی ابھی غرفہ میں بالکل نہ آئیں، اپنے گھر کی خواتین کو لے کر اپنے گھروں کو تشریف لے جائیں، ورنہ وہاں پر جو خواتین موجود ہیں اور باہر جو حفاظت والے ساتھی ہیں ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ساتھی ایسا کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اب ساتھی اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں کون ہے، وہ بتاتے ہی نہیں ہیں، اپنا ظاہر ہی نہیں کرتے، اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔